أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم ادھر آپ کی خدمت اقدس میں ان آیات الہیہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن آیات الہیہ کے اوپر کچھ دشمنوں نے ٹیڑھی نظر رکھی ہے اور یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان آیات الہیہ سے تمام دنیا کے مسلمان لوگ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جتنے دہشت گرد اس کائنات میں وجود میں آتے ہیں وہ ان آیات کی بنیاد پر ہی آتے ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر بھی اس قسم کی ایک ریٹ دائر کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو محو کر دیا جائے، ریموو کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، تاکہ نہ یہ آیات رہیں گی اور نہ اس قسم کی گویا تعلیم سامنے آئیں گی، اور لوگ گویا امن و امان کا گہوارہ دنیا کو بنا دیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر امن و امان کا گہوارہ ان آیات کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے تو معاف فرمائیے گا، پھر عالم اسلام ہی نہیں، عالم اسلام سے باہر نکلنے کے بعد یہ بتائیے کہ اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں. دنیا نے 2 بڑی جنگیں دیکھی، ایک جنگ عظیم اول، ایک جنگ عظیم دوم. مجھے بتائیے کیا جنگ عظیم اول جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، کیا اس کی بنیاد یہ 26 آیتیں تھیں؟ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، کیا اس کی بنیاد بھی یہی 26 آیتیں تھیں؟ اس کے علاوہ دنیا جہان کے اندر نہ جانے کتنی خورزیاں ہوئی ہیں، کیا ان سب کا مقصد اور ان کا ہدف یہی آیتیں اس کے بیک گراؤنڈ میں تھیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے، اور وہ اس ہنگام میں آتے آتے یہ نہیں سوچتا کہ قرآن مجید جیسی اہم ترین کتاب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ دوسروں کو دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتی ہے. آئیے اب اپنی زبان سے بہت کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ کی خدمت اقدس میں ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اس کی بنیاد کے اوپر آپ حضرات ان کیفیتوں کو دیکھ سکتے ہیں. میں مسلسل آپ کی خدمت اقدس میں کچھ آیات کو پیش کر رہا ہوں، اور تسلسل کے ساتھ میں نے ان آیتوں کو اٹھایا جس طرح قرآن مجید میں وہ آیتیں موجود ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 10 آیتیں جہاد سے متعلق. میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ میں 1 یا 2 یا 3 یا 5 حد سے 5 ویڈیوز کے اندر ان تمام باتوں کو سمیٹ دیتا. میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت اقدس میں الگ الگ آیتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ حضرات مختلف اوقات میں ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور ہر آیت کے اوپر آپ کی نظر ہو. آپ خود قرآن مجید کو کھولنے کے بعد ان آیات کو دیکھ سکیں، ترجمے کو دیکھ سکیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ سکیں. اور میں اپنی فکر کو آپ کے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک اور غلط کا فیصلہ آپ اپنی عقل سے کیجئے. میں آپ کی نظروں میں کچھ باتوں کو رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں ذوق مطالعہ اور شوق مطالعہ پیدا ہو. آپ خود اسٹڈی کریں، کتابوں کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ حق ادھر ہے یا حق ادھر ہے. یہ منزل میں خدمت اقدس میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. گفتگو مسلسل طولانی ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکیں. اگرچہ میں اس بات کا لحاظ رکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ویڈیو 10، 15 یا 17 منٹ سے اوپر نہ ہونے پائے. آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کر سکیں. میں نے آپ کی خدمت اندر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کو بھی پیش کر دیا، سورہ مبارکہ آل عمران کی دوسری آیت تھی اس کو بھی پیش کیا، پھر سورہ مبارکہ نساء سے 3 آیتیں تھیں ان کو بھی پیش کیا. اس طرح 5 آیتیں مکمل ہوئیں. پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیتیں تھیں وہ بھی میں نے خدمت اقدس میں پیش کر دی. اس طرح کل 8 آیتیں اب تک مکمل ہو چکی ہیں، اور 8 آیتوں سے متعلق آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر چکا ہوں. آج آپ کی خدمت اقدس میں سورہ مبارکہ انفال جو قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں جو ان 26 آیتوں میں شمار کی گئی ہیں. ایک آیت نمبر 65 اور ایک آیت نمبر 69. 65 نمبر کی آیت اور 69 نمبر کی آیت، یہ 2 آیتیں سورہ انفال کی ہیں جو سورہ قرآن مجید کا 8ویں نمبر کا سورہ ہے. آئیے
آج دونوں آیتوں سے متعلق گفتگو ہوگی اور میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں آیتوں سے متعلق گفتگو مکمل کر سکوں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اونلی ڈکشنری کی بنیاد کے اوپر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ مخاطبین قرآن کے اقوال کو سامنے نہ رکھا جائے، جب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ بیان کو سامنے نہ رکھا جائے۔ لہٰذا آئیے اب میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انفال کی 65 نمبر کی آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ ترجمہ ہوتا ہے کہ اے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے ہمارے عہدیدار، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مومنین کو لڑائی کے اوپر آمادہ کریں، قتال کے اوپر، جنگ کے اوپر آمادہ کریں۔ یہی جملہ اعتراض کی بنیاد بنتا ہے کہ وہ نبی جو لوگوں کو امن و امان دینے کے لیے آیا ہے، کیا اس کا کام لوگوں کو جنگ کی طرف رغبت دلانا بھی ہے؟ یہ کوشچن مارک لوگ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں شامل کی گئی ہے، اس کا ریموو ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آگے گفتگو ہوتی ہے کہ اگر مومنین تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں، 20 لوگ ایسے ہوں صابر ہوں، تو وہ 200 کے اوپر غالب ہو جائیں گے، 10 گنا قوت صرف کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم میں 100 آدمی ایسے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں تو وہ 1000 کے اوپر، یعنی گویا پھر یہاں پر بھی 10 گنا قوت بیان کی جا رہی ہے۔ کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو ہمارے احکام کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جن کے پاس میں سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو ہماری آیتوں کا انکار نہ کرتے۔ آیا سمجھ میں؟ اب ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں پر قرآن مجید نے پہلی بات جو بیان کی وہ یہ کی ہے کہ یاد رکھیے قوت کبھی بھی عدد کی بنیاد پر سامنے نہیں آتی، کوانٹٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کسی بھی قوت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہاں ان کی تعداد زیادہ ہے لہذا ان کے پاس قوت بھی زیادہ ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قوت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور صبر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر صبر کرنے والی، ثابت قدم رہنے والے، ہمارے احکام کے اوپر یکجا رہنے والے، ہمارے احکام کو تسلیم کرنے والے اگر تم میں 20 بھی ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بات تو الگ سے مرحلہ سا تھا، لیکن اب سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اسلامی جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں زیادہ تر وہ ہیں کہ جہاں پر کفار کے مقابلے پہ مسلمانوں کی تعداد نہایت کم ہے، بہت کم تعداد ہے۔ مثلا جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، جبکہ مقابلے پہ آنے والے مشرکین کی تعداد 1000 ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی جنگ ہے جنگ احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 ہے، جبکہ کافروں کی اور اس کے مقابلے پہ آنے والے دشمنوں کی تعداد تقریباً 3000 سے زائد ہے، یعنی 3000 زائد۔ اب کہاں 3000 کہاں 700۔ پھر آئیے معرکہ خندق ہوتا ہے اسلام کا اہم ترین جنگ، یہ بھی ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، جبکہ آنے والے مقابلے پہ دشمنوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے آخری جنگوں میں سے ایک اہم ترین جنگ جنگ موتا ہے۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے، جبکہ آنے والے مقابلے پہ دشمن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مجھے بتائیے اس جگہ کے اوپر ایک لفظ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ مومنین کو قتال پہ آمادہ کیجیے، جنگ پہ آمادہ کیجیے۔ اگر آپ اس جگہ کے اوپر کسی لشکر کے ذمہ دار ہوں، قافلہ سالار ہوں، آپ لشکر کے علمبردار ہوں، آپ لشکر کے ذمہ دار ہوں، آپ رہنما ہوں، آپ قائد ہوں، اور آپ کے مقابلے پہ آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو، میں نے بتایا جنگ بدر سے لے کے جنگ موتا تک تعداد مسلمان کتنی ہے اور تعداد دشمن کتنی ہے، ان دونوں کی تعداد کو اٹھا کے دیکھ کر ہسٹری سامنے ہے، وہ بالکل اوپن ہے۔ ایسا نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بالکل اس منزل کے اوپر اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس اسلامک ہسٹری کو نہیں کہ جس کو مسلمانوں نے لکھا ہے، بلکہ اس کو لکھیے جس کو عیسائیوں نے لکھا ہے، جس کو یہودیوں نے لکھا ہے، جس کو اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، اس کے اندر کیا کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب اگر مجھے بتائیے اگر آپ قائد ہوں ایسی جگہ کے اوپر تو اپنے لشکر کو آپ کیا کہیں گے؟ پہلا کوشچن۔
دوسری بات یہ، کیا آپ اپنے لشکریوں سے اور اپنے فوجیوں سے دشمن کی تعداد کو زیادہ بیان کر کے کیا ان کے حوصلے کو ختم نہیں کریں گے؟ یہ میرا اہم ترین سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان جب بھی اپنے لشکر کی قیادت کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے لشکر کے فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کا کام کرتا ہے، حوصلہ گرانے کا کام نہیں کرتا۔ بھائی یہی کام حضور سرور کائنات نے بھی یہاں کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تبارک تعالیٰ نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ تم لڑو۔ اب لڑنے کا مرحلہ کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ وجہ کیا ہے۔ یہ میں کہہ بھی چکا ہوں خدمت اسکندر کہ اسلام کسی بھی منزل کے اوپر جہاد ابتدائی کا قائل اس منزل پر اگر ہوتا بھی ہے تب بھی مقام عمل میں جہاد ابتدائی کو سامنے نہیں لے کے آتا۔ کہیں پر بھی اٹیک مسلمان کی طرف سے نہیں ہوا۔ مزید گفتگو جب آگے بڑھے گی تو آپ کی خدمت دست میں یہ پوائنٹ بھی اسپیشلی طور کے اوپر کہا جائے گا، انتظار کیجیے گا۔ اب یہاں پر اپنے جتنے بھی مسلمان لشکری ہیں ان کے حوصلے کو بڑھا کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایمان اور صبر جیسی نعمت ہونی چاہیے، لہٰذا جب تمہارے پاس دونوں چیزیں ہوں گی تو خبردار کبھی بھی تم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس منزل پہ نہ آنا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم ہمیشہ کامیاب و کامران رہو گے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ انفال کی دوسری آیہ کریمہ جو اس منزل پر آیت نمبر 69 ہے اس کا حکم ذرا ملاحظہ فرمائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد ہوتا ہے کھائیے ان چیزوں میں سے کہ جو مال غنیمت آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال بھی ہے اور پاک و پاکیزہ اور طیب بھی ہے، اور خبردار اللہ سے ڈرتے رہیے، بے شک اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ جناب علی اب اس آیہ کریمہ کو پیش کرتے ہوئے جو پریشانی پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے لفظ غنیمتم کا یعنی غنیمہ کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ڈکشنری کے اعتبار سے غلط کر دیا ہے۔ یہاں لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ آپ اس مال کو لوٹ مار کرنے کے بعد میں، یعنی مال غنیمت اصل میں کون سا مال ہوتا ہے؟ جو مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی جھگڑے کے بعد میں، جو قتال کے بعد میں، جنگ، اب جب دو لشکروں سے جنگ ہوئی تو جنگ کے نتیجے کے اندر ایک لشکر غالب آیا، ایک لشکر مغلوب ہوا۔ مغلوب جب ہوتا ہے تو اس کے تمام ساز و سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے تمام ہتھیاروں کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے تمام آسائش اور آرام سامان کو لے لیا جاتا ہے۔ اب فرض کیجئے اگر دشمن لے کے جا گاڑیاں اس کے پاس میں ہیں، فرض کیجئے اس کے پاس میں ضروری سامان، ان سب کو جو فاتح قوم ہوتی ہے، جو فاتح لشکری ہوتی ہیں وہ اس کو لے لیا کرتے ہیں، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب اس کو لوٹنا نہیں کہتے، لوٹنا وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان ان چیزوں سے ہٹ کے جایا جائے۔ اور پھر یاد رکھیں اسلام جیسا اہم ترین دین لوگوں کو لوٹ مار سے سخت منع کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں آپ کے وضو کا پانی جا رہا ہے اور اس جگہ کے مالک کو اس بات پہ رضایت نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے کہ آپ کے وضو کا پانی وہاں جائے، تو چاہے آپ خود مباح جگہ میں کھڑے ہوں آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو اسلام وضو کے پانی کو اگر دشمن کی زمین میں جانے سے وضو کے باطل ہونے کا سبب قرار دے رہا ہو، وہ اسلام کہاں اجازت دے گا کہ آپ کسی کا مال لوٹ کے کھا جائیں۔ اب پریشانی کیا ہے؟ اب ذرا آیت کے جملوں ہی پر غور کر لیا جائے تو یقین مانیے ہر قسم کے اشکال کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ پہلی منزل قرآن نے کہا فَكُلُوا کھائیے مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس مال غنیمت میں سے کھائیے آپ، یعنی مال غنیمت میں سے، یعنی کہ ایسا ہی ٹوٹل کھانا آپ کو مال غنیمت میں سے ہی ہوگا، ایک بات۔ دوسرے مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ اس کی شرطیں ہوتی ہیں، اس کی حدود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو تنہا یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں گے، کچھ قانون کے اوپر عمل کرتے جائیں گے۔ اب کون سا مال حلالن؟ وہ مال جو حلال ہو، یعنی کہ جو شروط کو سامنے رکھنے کے بعد میں جو اسلام کی بیان کردہ شرطیں ہیں ان کو بیان رکھنے کے بعد میں آپ نے ان کے اوپر عمل کیا، اب جو آپ نے حاصل کیا وہ آپ کے لیے حلال بھی ہو، اور صرف حلال ہونا نہیں طیباً طیب بھی ہو، یعنی کہ آپ مال غنیمت میں سے حلال کھائیے، طیب کھائیے۔ لوٹ مار کسے کہتے ہیں؟ لوٹ مار کا مطلب کیا؟ پھر یوں ہی چھوڑ دیا گیا نہیں، فون کا واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرتے رہیے. یعنی اپنی خواہشات کو اسلام نہ بنائیے، اپنی خواہشات کو دین نہ بنائیے. آپ سے جو کہا جا رہا ہے اس کو منوعن تسلیم کیجئے. آپ کا کام مسلمان ہونا ہے، تسلیم کرنا ہے، ہمارے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. لہٰذا کبھی بھی آپ آیت کے اوپر غور و فکر کریں تو اس کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس کے آگے پیچھے آیتوں کو دیکھیں. انشاءاللہ العزیز معاملہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. آج کی حد تک اتنا ہی. آخر میں پھر آپ تمام لوگوں سے التماس کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید یہ کہ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے تمام دوستوں میں پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی ان تمام مطالب سے آگاہ ہو سکیں، ان میننگ کو سمجھ سکیں، اور کبھی کوئی مسلمان اس طرح کی اپنے ذہن میں سوال نہ پیدا کر سکے کہ قرآن کی کسی آیے کریمہ کی بنیاد پر دہشت گردی کی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.